اب ذرا پراپر ٹیکنیکل سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہے سب سے پہلے, یا ری فریمنگ. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ آپ نیگیٹو خیالات اور نیگیٹو باتوں کو سامنے رکھیں اور ان کے پازیٹیو جواب خود دینے لگ جائیں, اور وہ پازیٹیو باتیں ایون لکھیں بھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں اللہ سنبھال لے گا. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ فیوچر میں کوئی بہت کچھ برا ہونے والا ہے, تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ نہیں میں دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہو جائے. پھر اسی طرح آپ سپوز کہتے ہیں جی کہ میری جاب نہیں لگے گی, تو اس کا پازیٹیو ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا, اللہ رازق ہے. تو یہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے آپ کی, سمجھ رہے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ اسٹریس جو ہے وہ کم ہوگا اور انگزائٹی کم ہوگی. اس کے بعد ایکسپوجر تھیراپی, جس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں, کہ آپ اس سچویشن کو فیس کر لیں جو آپ کو ڈرا رہی ہے. شروع میں ہاں بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی, لیکن آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو کے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو وہ ڈر لگے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں. جرنلنگ اینڈ تھاٹ ریکارڈز, اپنے تھاٹس کو ریکارڈ کرنا, جرنل کرنا, یہ کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجیز میں آتا ہے. گائیڈڈ ڈسکوری. گائیڈڈ ڈسکوری کیا ہے؟ گائیڈڈ ڈسکوری ہے کہ باقاعدہ اس چیز میں میننگ فائنڈ کرنا اور یہ ڈسکور کرنا اور اپنے آپ کو خود گائیڈ کرنا کہ یہ چیز ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اگر میں سوچوں تو اس کی وجہ یہ ہے, یعنی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو گائیڈ کرنا. اور اسی لیے دیکھیں نا, جیسے حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا, لیکن اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ معاف ہوتے. تو ریسٹ ایشورڈ آپ کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر, اور یہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا, صبر کی مزید موٹیویشن آئے گی. پھر ریلیکسیشن, اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیکس ہیں جن میں ڈیپ بریتھنگ ہے, مسل ریلیکسیشن اور امیجری ہے. امیجری ایک پاورفل ٹیکنیک ہے کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو امیجن سم تھنگ بیوٹیفل, اینڈ what more beautiful than Jannah. While sleeping you can imagine Jannah, right? While sleeping you can imagine something beautiful as long as it's halal. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امیجری, اپنے آپ کو سکسیسفل امیجن کرنا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ایک سچویشن میں اچھا امیجن کرنا یا اپنے فیوچر کو بہت اچھا امیجن کرنا, تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اچھی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. اس میں ایکسرسائز ہے, اسمائلنگ اینڈ لافنگ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسمائل کرتے تھے اور سب سے زیادہ اسمائلنگ چہرہ تھا ان کا, اور اسمائل پریکٹس کر کے آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو ایموشنس انسان کے ظاہر ہے وہ بنتے ہیں, اور پازیٹیو ایموشن سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے فائدے ہیں. تو اسمائل کرنا, چاہے دل بھی نہ کر رہا ہو پھر بھی کرنا اسمائل کی پریکٹس, اور یقین کریں اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اور انگزائٹی. کنیکٹ ود ادرس, دوسروں سے کنیکٹ کرنا, جیسے میں نے بہت سی ٹپس بتائیں, کسی بیمار کی تیمارداری کرنا, کسی دوست کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور لائٹ موڈ میں ٹاک کرنا. گیٹ انف سلیپ, نیند لینا زیادہ, اور میڈیٹیشن کرنا. یہ ہے فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز. اینڈ واٹ بیٹر میڈیٹیشن دین نماز. سبحان اللہ, نماز کو اگر آپ سمجھ لینا کہ سبحان اللہ نماز کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ مور دین انف ہے انشاءاللہ. تو نماز کے بارے میں انشاءاللہ بھی مزید میں آگے جا کے بات کروں گا. پھر نمبر 3 ہے سینسری ریلیف اسٹریٹجیز. سینسری ریلیف اسٹریٹجیز میں یہ فالوئنگ ہے. نمبر 1 مساجنگ, یعنی ایسی اسٹریٹجیز جو کہ سینس, جن کا تعلق ٹچ کے ساتھ ہے, سینسز کے ساتھ ہے آپ کی. مساجنگ ہے اس میں. آبویسلی دیر آر سرٹن پوائنٹس ان دا باڈی جو اسٹریس پوائنٹس ہوتے ہیں, اور آبویسلی اس میں میں کہوں گا کہ ہجامہ بھی ہے, ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی انگزائٹی پیشنٹس کے لیے ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. اور مساجنگ جو نارمل مساجنگ ہے, ٹیکنگ اے باتھ, کولڈ شاور یا ہاٹ شاور, لسننگ ٹو سم تھنگ ریلیکسنگ جس سے آپ کی انگزائٹی دور ہو. اٹ کوڈ بی ریمائنڈر, اے کلپ, بیوٹیفل اسٹوری آف سم ون وغیرہ وغیرہ. ایٹنگ سم تھنگ ٹیسٹی, یو آر سینسنگ اٹ, رائٹ. تو یہ بھی سینسری ریلیف اسٹریٹجیز انہیں کہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز. چوتھا ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز میں کیا کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ,
جس کو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. لیکن پازیٹیو تھنکنگ، اچھا گمان رکھنا، اچھے پازیٹیو تھاٹس اختیار کرنا، اینڈ لیٹ اسٹارٹ ود اللہ. اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. فارگیونیس بہت امپورٹنٹ ہے، معاف کرنا دوسروں کو اور اپنے آپ کو معاف کرنا سب سے بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا، اصل میں اللہ نے معاف کر دیا ہوتا ہے، ہم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. تو فارگیونیس پریکٹس کرنا اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، تاکہ آپ کی انگزائٹی کم ہو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ نا حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے. ہم نے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. یعنی مثال طور پہ ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کرتے ہوں، یا ہم کسی کے جو ہے نا وہ رائٹس سنب کر رہے ہیں، یا کسی کے آپ کہہ لیجئے جو ہے نا ہم نے وہ رائٹس کو ضمن کیا ہوا ہے، یا یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں لگے ہوئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنے اینڈ پہ ضرور دیکھنا ہے، خود اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے، دوسروں کو بھی. ٹاکنگ تھیراپی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجی ہے. اپنے آپ سے بات کرنا، سیلف ٹاک بہت زبردست چیز ہے. سیلف ٹاک کرنا، تھپکی دینا، ٹھیک ہے نا، ایموشنلی اسٹرانگ کرنا اپنے آپ کو کہ کر لو گے انشاءاللہ، یو کین ڈو اٹ. اور ظاہر ہے کہ لوگوں سے بھی، سنسیئر لوگوں سے بھی بات کرنا. کاؤنسلنگ اینڈ تھیراپی، کسی سے کاؤنسلنگ لے لینا، یہ بھی بالکل اس میں آتا ہے. جرنلنگ کرنا اور لکھنا بیٹھ کے. اور اس کے علاوہ دیکھیں توکل کا بہت بڑا رول ہے انگزائٹی فائٹ کرنے میں. اور توکل پہ آلریڈی میں لیکچرز دے چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ 2 لیکچرز دیے، ایک ہے انڈرسٹینڈنگ توکل اور دوسرا ہے اسٹوریز آف توکل. بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. سننا ڈائٹ اسپیشلی اس کو جو ہے ریسرچ کریں، واٹ از سننا ڈائٹ. کوشش کریں آپ سننا ڈائٹ زیادہ سے زیادہ کھائیں، اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی اور اپنی باڈی کو ریسٹ بھی دینا. اب ہم انشاءاللہ جی وہ کچھ دعاز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاز. اور 9 ایسی دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے کہ سٹریس اور انگزائٹی کی دعاز ہیں. تو میں آپ کے سامنے باری باری انشاءاللہ وہ دعاز رکھتا ہوں. سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور حدیث یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بہت غمگین ہوتے تھے اور بہت گریف میں ہوتے تھے، سورو اور گریف میں، تو وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو یہ بہت 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 پاورفل جملہ ہے. تو یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو اذکار ملیں گے. ایک اپلیکیشن ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، ڈاؤن لوڈ اٹ. اینڈرائڈ میں بھی اویلیبل ہے، اور باقی جو آپ کا آئی فون کا جو iOS ہے وہاں بھی یہ اپلیکیشن اویلیبل ہے. اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی سیریس ڈیفیکلٹی آتی تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بہت ہی خوبصورت، یہ ترمذی کی روایت ہے. یا حی یا قیوم یہ اللہ کے ون آف دی پاورفل نیمز ہیں، اسم اعظم ہے. او دا لیونگ، او دی ایٹرنل، برحمتک استغیث، آئی سیک ہیلپ ان یور گریس. تو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، اس جملے کو اور جو اوپر والا. تیسرا، ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سیریس ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، اب دیکھیں نا یہ تمام دعائیں ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، تو وہ اپنے سر کو ریز کرتے تھے اسکائی کی طرف. اس طرح سے ہی وڈ ریز ہز ہیڈ ٹو دا اسکائی اینڈ سپلیکیٹ، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم. اور پھر when he implored seriously and strongly he would say یا حیو یا قیوم. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سے کیا محبت تھی اور اللہ پہ کیا توکل تھا انہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور پھر اسٹرانگلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امپلور کرتے تھے، اللہ کو بلاتے تھے یا حیو یا قیوم. یہ بھی ترمذی سے روایت ثابت ہے. نمبر 4، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا سپلیکیشنز آف ڈسٹریس آر، ڈسٹریس کی
انگزائٹی کی یعنی سپلیکیشن ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی لشأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ بھی آپ کو حسن المسلم میں مل جائے گی. اور اس کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے او اللہ I hope for your mercy, so give me not over to myself, even for as little as wink of an eye, and set right all my affairs. There is no God but you. Very powerful. Number 5, حضرت آسما جو کہ امائس کی جو ہے وہ بیٹی ہیں آسما، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ shall I tell you words that you may say in times of pain and distress. کیا نہ میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں جو کہ تم ادا کر سکتی ہو ایسے اوقات میں جب تمہیں بہت پین ہو، بہت ہی ڈسٹریس ہو، بہت دکھ سے تم گزر رہی ہو. وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. بیوٹیفل. صرف کتنے الفاظ ہیں؟ اللہ اللہ 2، ربی لا اشرک بہ شیئا 5. دیٹس اٹ. یہ اتنے پاورفل یہ سینٹینس ہے، اتنا پاورفل یہ ذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ اللہ مائی لارڈ آئی ایسوسیٹ نن ود یو. اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ بھی آپ کو اس ایپلیکیشن میں مل جائے گی. سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جی دا سپلیکیشن میڈ بائی دی کمپینین آف دا فش ذُنُّون، جو مچھلی والا جو بندہ ہے، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. یہ دعا یہ کر کے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا یہ پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کے ڈسٹریس کو ریموو کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور اس کے دکھوں کو انشاءاللہ ریموو کر دے گا. نمبر 7، ابن مسعود صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if any servant of Allah afflicted with distress or grief makes this supplication, his supplication will be accepted. اور یہ جو سپلیکیشن ہے اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا، کیونکہ اس سپلیکیشن پہ باقاعدہ ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے. وہ ریسرچ پیپر یقین انسٹیٹیوٹ کا ہے، میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں. تو اس ریسرچ پیپر کا نام ہے اسلامک اسپرچویلٹی اینڈ مینٹل ویل بینگ. اس میں جو ماشاءاللہ ریسرچ کرنے والے ہیں، جو رائٹر ہیں، انہوں نے سائیکو اسپرچول انالیسس کیا ہے اس دعا کا فار انگزائٹی اینڈ ڈپریسو سمٹمس. سبحان اللہ، ہیوج ورک اور بہت 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 زبردست انالیسس کیا. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اب میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں. سب سے پہلے یہ حدیث whoever is afflicted with grief or anxiety and depression then he should pray with these words. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی ڈپریشن انگزائٹی دور کر دے گا. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ او اللہ certainly I am your slave. اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک اور بے شک میں تیرے بندے کا بندہ ہوں، یعنی تیرا جو میل سلیو ہے یعنی میرا جو باپ ہے میں اس کا بیٹا ہوں، اور ابن امتک اور میں بیٹا ہوں تیری فیمیل سلیو کا یعنی جو میری ماں ہے. ناصیتی بیدک مائی فور ہیڈ از ان یور ہینڈ. میرا جو 4 لاک ہے اللہ تعالیٰ یہ تیرے حوالے ہے، اور تمام انسانیت کا جو 4 لاک ہے اللہ تیرے حوالے ہے. ماضٍ فی حکمک یور ججمنٹ اپون می از assured عدل فی قضاؤک اینڈ یور ڈکری کنسرننگ می از جسٹ. جو بھی آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا وہ بالکل جسٹ ہے، بالکل انصاف پر مبنی ہے. اسألوک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ
I ask you by every name that you have named yourself with. میں آپ کو آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں سبحان اللہ، ہر وہ نام جو خود آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ بنایا ہے. کتنی جامع بات ہے، کتنی جامع بات ہے.